بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق علیہ۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، آج کے درس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے ہونی چاہیے، آپ سے محبت کا کیا درجہ ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، بغیر آپ کی محبت کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس روایت میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے روایت کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے محبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، جسے فطری محبت کہتے ہیں، ایک ہے محبت عقلی، اور ایک ہے محبت ایمانی جو ایمان کے تقاضے سے کی جاتی ہے۔ طبعی محبت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کی خوشی سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی تکلیف سے رنجیدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہر وقت اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ اس کو کوئی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اپنے والدین سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، جس سے جس درجے کا بھی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت فطری ہے، کوئی کسی کو قائل کرنے کے لیے نہیں آتا ہے کہ تمہارے والد ہیں ان سے محبت کرو، یہ تمہاری اولاد ہے اس سے محبت کرو۔ طبعی طور پر انسان اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور اپنے رشتہ داروں سے اور اہل تعلق سے محبت کرتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ درندہ، شیر، بھیڑیا اور دوسرے چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی اگرچہ وہ دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی بلی کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن کبھی ایسا وقت اگر آ جائے کہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہو اور بلی سامنے سے آ جائے تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ اپنی جان کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنے بچوں کی حفاظت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے، یہ فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، ایمان والوں کو بھی ہوتی ہے، غیر ایمان والوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے محبت طبعی جسے فطری محبت کہتے ہیں، دوسری ہے محبت عقلی، یعنی عقل کے تقاضے سے انسان کسی چیز کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اور کسی چیز کو اختیار کرتا ہے۔
یعنی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مال کی محبت یہ فطری ہے، ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو حفاظت سے اٹھا کر رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو اس کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، حالانکہ مال اس کو محبوب ہے۔ سواری خریدنی ہو، مکان خریدنا ہو، اور ضرورت کی چیزیں خریدنی ہو، بیماری آ گئی تو اس کے لیے علاج کرنا ہے، اب علاج کے لیے پیسے درکار ہیں، اس نے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ دو چیزوں میں سے جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے کم قیمت چیز کو قربان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عقل مند آدمی صحت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، یہ عقل کے تقاضے سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، جسم کے اندر پھوڑا پھنسی ہوئی، اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک اس کی نوعیت پہنچ گئی کہ اب ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عضو کو کاٹا جانا ضروری ہے، اگر نہیں کاٹا جائے گا تو اس کا زہر پورے بدن میں سرایت کر جائے گا۔ تو اب دیکھیے، ہر انسان کو اپنے جسم سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عضو کو کاٹا جانا گوارا کرتا ہے۔ یہ عقلی محبت کا تقاضا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے محبت ایمانی۔ ایمانی محبت یہ ہے کہ آدمی ایمان کے تقاضے سے کسی چیز سے محبت کرتا ہے، اس وقت عقل کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس وقت طبیعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ چنانچہ ایک بنیا ہے، غیر ایمان والا ہے، سوداگر ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اس میں پیسے اس کے پاس آتے ہیں، بظاہر پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی جھوٹ سے، سود سے، دھوکہ دے کر، بے ایمانی کر کے پیسے کو حاصل کرتا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہے تو اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے آخرت میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اور اللہ کی ناراضگی کا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ وہ سود نہیں لیتا۔ ایک ایمان والا تاجر وہ سود نہیں لیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایمان کے تقاضے سے ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اور اس کے اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ دنیا کے تمام انسانوں کے اندر خود اس کی اپنی ذات بھی آ گئی، گویا اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، جہاں وہ معیار حق ہیں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنا چاہیے اس کے بھی معیار ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت یہ حقیقی محبت تھی۔ چنانچہ ایک روایت اور اس سلسلے میں آتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو گویا اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کی دلیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع بھی کر رہا ہو۔ اگر اتباع زندگی میں نہیں ہے، اگر اطاعت زندگی میں نہیں ہے تو یہ زبانی جمع خرچ ہے، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر کسی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، بلکہ یہاں یہ بتلانا ہے کہ ایمان کے اندر کمال جب ہی پیدا ہوگا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ تو آپ کی محبت ایمان کے کمال کے لیے آپ کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کی محبت اسی وقت معتبر ہوگی، قابل و قبول ہوگی جب کمال اتباع پایا جائے۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنے آقا سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، چاہے اس کو دین سے، شریعت سے کوئی بھی واسطہ دور کا بھی نہ ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ اپنی نسبت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن محبت وہی معتبر ہے جس کے ساتھ اطاعت ہو، جس کے ساتھ اتباع ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی ذات کے علاوہ، یعنی میں اپنی ذات کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کی ذات۔ تو آپ نے فرمایا لا اذن، یا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارے ایمان کے اندر کمال پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کیا، گویا غور کیا، میں جو بات کہہ رہا ہوں کیا واقعی ایسے ہی ہے حقیقت؟ تو غور کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا، یہ تو فطری بات ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذات محبوب ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی ذات محبوب ہوا کرتی ہے۔ تو اسی فطرت کے تقاضے سے انہوں نے یہ بات عرض کر دی کہ مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی ذات کے علاوہ۔ لیکن جب غور کیا، اگر واقعتاً کبھی ایسا معاملہ پڑ جائے کہ میری ذات ایک طرف اور اللہ کے رسول کی ذات ایک طرف، تو کیا میں آپ کی دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان نہیں کروں گا؟ آپ پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آنچ آ جائے، تو آپ کو اس سے بچانے کے لیے کیا میں اپنی جان قربان نہیں کروں گا؟ تو دل نے آواز دیا کہ بے شک، کیوں نہیں کریں گے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ تو اس حدیث میں جو محبت جس کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ محبت ایمانی مراد ہے، جس کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی کے اندر مکمل اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ عربی کے ایک شعر میں فرمایا گیا، تعصی الہ وتظہر حبہ، کہ اے بندے، تو اللہ اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے اس کی محبت کو۔ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، میرے عمر کی قسم یہ تو عجیب غریب بات ہوئی۔ لو کنت صادقا لاطعتہ، لو حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت کرتے۔ ان المحب لمن يحب يطيع، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اپنے محبوب کی ہر ادا اس کو پیاری ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو کھلاڑی ہوتے ہیں، کرکٹر جو مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں، تو جو لوگ اس لائن کے آدمی ہوتے ہیں ان کی ہر ایک ادا کی نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ جیسا وہ بال رکھتے ہیں اپنا بال بھی ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اب جس طرح کا ان کا ایکشن ہوتا ہے بالنگ کرنے میں، بیٹنگ کرنے میں، وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ جس سے محبت اور تعلق ہے، اس کی ایک ایک ادا ان کو پیاری ہوتی ہے، اس کی نقل کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر محبت کے اندر صداقت ہوتی ہے تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کی نقل کیا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کھانے میں یعنی سالن کھا رہے تھے اور اس میں کدو کے قطلے تلاش کر رہے تھے، اور تلاش کر کر کے اس کو نوش فرما رہے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کدو بنتا ہے، گوشت کے ساتھ بنتا ہے، سبزی میں بنتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ گوشت کے ساتھ کدو پکا ہوا تھا اور آپ کدو کے ٹکڑے کو آپ تلاش کر کر کے نوش فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے کدو پسند نہیں تھا۔ ہر آدمی کی پسند ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، یہ طبعی چیز ہوا کرتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نوش فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد سے مجھے کدو محبوب ہو گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کہ
کدو طبعی طور پر انہیں مرغوب نہیں تھا، لیکن اپنے آقا کو دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے نوش فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد سے انہیں کدو مرغوب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے پیارے بیٹے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے بعد تشریف لائے تو آپ کی خدمت پہ لائے گئے خدمت کرنے کے لیے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ یہ 10 سال انہوں نے جو گزارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، آپ کی عنایتیں، فرمایا پوری 10 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے بھی کسی کام کے بارے میں مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم یہ کام کیوں کیا اور تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا۔ کبھی آپ نے مجھ سے فرمایا کہ انس جاؤ یہ کام کرو، مجھے کہیں بھیجا، بچے تھے راستے میں، بچے کھیل رہے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ کھیل میں لگ گئے اور وہ کام بھول گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ابھی تک آئے نہیں ہیں، انتظار کرنے کے بعد اب خود آپ تشریف لے گئے اس کام کرنے کے لیے، دیکھا کہ راستے میں کھیل رہے ہیں، تو کہا انس میں نے اس کام سے بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا، جا رہا ہوں یا رسول اللہ۔ لیکن کبھی آپ نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ پیٹا، نہ برا بھلا کہا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب فرمایا یا بنیہ، بڑا ہی پیار بھرا کلمہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، ان استطاعت اگر تم سے ہو سکے اور تم یہ کام کر سکتے ہو کہ ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تم صبح اس حال میں کرو اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، فافعل، تو ایسا کر لینا، ایسا کر لینا۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا ذالک من سنتی، کہ بیٹے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ یہاں آپ نے صاف فرما دیا اگر آقا سے محبت ہے تو اس کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اگر اطاعت نہیں زندگی کے اندر تو صرف نام کی محبت ہے، زبانی جمع خرچ ہے، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا ہر محبت کرنے والے کو، ہر ایمان والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پوری اتباع کرنی چاہیے، جس طرح حضرات صحابہ کرام نے اتباع کی تھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اس کو فرمایا ہے قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اور خود آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے ہے جس طرح دو انگلی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس کے بعد فوراً یہ انگلی ہے، ایسے ہی میری بعثت کے بعد، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اگر آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ تو عربی کے اندر یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز جس کا آنا یقینی ہے، بھلے وہ دیر میں آئے، بھلے وہ دیر میں آئے، تو وہ ایسے ہی جیسے کہ وہ سامنے آنے والی ہے۔ تو ان صحابی کو بھی فکر ہوا، پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان سے پوچھا ویلک ما عادت لہا، تمہارا ناس ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ تمہیں اس کا فکر ہے اور اشتیاق ہے، پوچھ رہے سے قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے جو دل میں تھا اس کو ظاہر کر دیا، قال ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، فرماتے ہیں
کہ یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، ہاں البتہ یہ بات ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ قال انت مع من احببت، تب آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اگر واقعتاً تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو تمہارا حشر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما رأيت المسلمین فرحوا بشيء من بعد الاسلام فرحهم بها، میں نے اسلام لانے کے بعد جو مسلمانوں کو اسلام لانے کی جو خوشی تھی کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی آپ کے اس فرمانے سے ہوئی، جملے سے ہوئی ہے، کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت بلکہ عشق تھا۔ یہ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا۔ تو چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ اٹھا کر دیکھیے تو قدم قدم پر یہ نمونہ آپ کو ملے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تقریباً سن 6 ہجری کے اندر ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق واقع ہوا ہے، جب مشرکین اور یہود مدینہ پورا متحدہ محاذ بنا کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے آئے تھے، لیکن اللہ نے سب کو ناکام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الآن ناتیہم ولا یاتوننا، کہ اب ہم ان کے پاس جائیں گے، یعنی ہم چڑھ کر جائیں گے، یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ ان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ تو اس کے اگلے سال سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا تو انہوں نے تیاری کی اور یہ طے کیا کہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ باہری آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا، رکنا پڑا۔ آپ نے کہا بھی کہ دیکھو بھئی ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا اور دونوں طرف سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، تاکہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ ان کی وہاں کافی رشتہ داریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے اور یہ بنو امیہ میں سے تھے، تو ان کی کافی رشتہ داریاں تھیں۔ مکہ مکرمہ میں جو قریش کے چودھری لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، یہ جو تہبند پہنتے تھے اتنا نیچا پہنتے تھے کہ زمین سے گھسٹتا تھا، تو ان کے جو غلام ہوتے تھے وہ غلام لوگ پیچھے سے اٹھا کر چلتے تھے، تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ سردار قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ نے جو تہبند پہنا ہوا تھا، حالت احرام میں تھے، ایک نیچے تہبند پہنے ہوئے تھے، ایک اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو وہ نصف پنڈلی تک تھا، نصف ساق تک۔ اور آپ کی سنت یہی ہے کہ تہبند جو پہنا جائے وہ نصف ساق تک ہونا چاہیے، اس کی آخری حد ٹکنے سے اوپر، یعنی ٹکنا کھلا ہونا چاہیے، ٹکنا ڈھکا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے پہنے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے، لوگوں سے گفتگو کی تو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان یہ کیا تم نے حید بنا رکھی ہے، بہت ہی حقارت کے ساتھ، یہ کیا حید بنا رکھی ہے، اپنا تہبند کو ذرا نیچا کرو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنے آقا کو اسی طریقے سے تہبند پہنتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کا تہبند نصف ساق تک ہوا کرتا تھا، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ آقا کی ایک ایک ادا ان کے دلوں میں کھپ گئی تھی اور سب کو وہ اپنے سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ مکہ مکرمہ کے سرداروں کے تان تشریح کو تو برداشت کر لیا، لیکن اس سنت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اسی طرح عجم کے ایک ملک میں جب فتح کرتے ہوئے مسلمان وہاں پہنچے اور مسلمانوں کے امیر وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ایک دعوت کے موقع پر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ گر گیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اگر کھانا کھانے کے دوران میں کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر، اگر اس میں کوئی گرد وغیرہ لگی ہوئی ہو اس کو ہٹا کر اس کو کھا جایا جائے۔ چنانچہ وہ اس کو اٹھانے لگے کھانے کے لیے، بغل میں جو ان کے ساتھی تھے
انہوں نے کیوں ماری؟ کہا حضرت یہ ایسے لوگ ہیں جس کو مایوب سمجھتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھیں گے کہ کتنا حریص آدمی ہے کہ لقمہ جو گر گیا اس کو بھی اٹھا کے کھا رہا ہے، تو انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ وہ غصے میں آ گئے اور یوں فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر سے میں چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے غیروں کے ناراضگی کو اور ان کے چشم ابرو کو گوارا نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انہیں پورا پورا اتباع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کا موقع ہے، یہ پہلی لڑائی ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ مکہ مکرمہ میں تو لڑائی کی اجازت نہیں تھی، ہجرت کے بعد لڑائی کی اجازت ملی ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر یہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا، ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور قریش کی تجارت سال میں 2 مرتبہ ہوتی تھی، ایک مرتبہ ملک شام کے لیے اور ایک مرتبہ ملک یمن کی طرف۔ تو گرمی میں ملک شام جاتے تھے جو ٹھنڈا ملک ہے، اور جاڑے میں یمن جایا کرتے تھے۔ تو یہ تجارت کے لیے گئے، اور اس مرتبہ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کی اس کے اندر شرکت نہ ہوئی ہو، بہت بڑی تجارت تھی، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس سے جو نفع ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے اور یہ مدینہ کے قریب سے گزریں گے، تو آپ نے ہنگامی طور پر کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، کیونکہ آپ کا مقصد قافلے کو روکنا تھا کہ ہمارے خلاف یہ ان کی طاقت استعمال نہ ہونے پائے، جو ہتھیار خرید کے لے کے آ رہے ہیں ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے پائے۔ تو وہ جلد بازی کے اندر 313 اکٹھا ہو گئے، ان میں ہتھیار بھی قاعدے کا نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر سے وہ جنگ مسلط ہو گئی۔ ابو سفیان نے تو اپنے قافلے کو سمندر کنارے لے جا کر کے نکال کر کے وہ زد سے باہر آ گئے، اور مکہ والوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اب تمہارا قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، اب واپس چلو۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب نکلے ہیں تو نپٹا کے رہیں گے۔ 1000 مسلح یہ سوار ان کے آئے، اور پھر جنگ بدر کا واقعہ ہوا جس میں ان کے 70 سرما مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا، بدر کے میں جنگ کے موقع پر کئی مرتبہ آپ میری زد میں آ چکے تھے، لیکن میں نے آپ کے والد ہونے کا خیال کیا اور میں کترا کے نکل گیا، اس لیے کہ جو مہاجرین تھے انہی کے رشتہ دار تھے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنے خونی رشتے تھے سب کو انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، تم نے تو مجھے یہ سوچ کے چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم مجھے نظر آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں یہ دیکھتا تم اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ آئے اور میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ ان حضرات کی محبت تھی۔ اسی طرح حضرت خیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، بدر کے موقع پر انہوں نے مشرکین کے کسی سردار کو قتل کیا تھا، تو ان کو مشرکین مکہ نے غلام بنا لیا، مطلب یہ کہ دھوکے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 6 لوگ تھے جن کو کسی محاذ پر بھیجا گیا تھا، دھوکے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ورثاء نے خرید لیا، جن کو انہوں نے قتل کیا تھا بدر کے موقع پر۔ تو جب ان کو سولی لٹکانے کے لیے شہر سے باہر بھیجا گیا اور سولی کا وقت آیا، تو آخری ان سے خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری امید اور تمنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، مہلت دی جائے۔ چنانچہ ان کو مہلت دی گئی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہنے لگو کہ موت کے خوف سے یہ دیر کر رہے ہیں تو میں اور نماز پڑھتا۔ بہرحال اس وقت ان حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، اے خبیب یہ بتاؤ، اگر تمہاری جگہ
محمد کو صولی دے دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو چھوڑ دیا جائے تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ ان کا واللہ العظیم، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے درمیان میں ہوں اور آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے اور مجھ کو سولی نہ دی جائے، یعنی آپ کو کانٹا چبھنے کے صدقے میں مجھ کو سولی نہ دی جائے، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ حضرات صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں چند بچے وہ کنکر پھینک رہے تھے، تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ تمہارے کنکر پھینکنے سے نہ تو کوئی دشمن قتل ہوگا نہ اور کچھ ہوگا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پہ لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، کسی کا سر پھوٹ جائے، لہذا تم کنکر مت پھینکو۔ وہ اپنے کام سے گئے، جب واپس آئے دیکھا اسی طرح بچے کنکر پھینک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سنا رہا ہوں اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب پوری زندگی ان سے بات نہیں کی۔ تو حضرات صحابہ اکرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی یہ قدر تھی۔ یہی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جانبین سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، تو ایک موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی یہ آئے گفتگو کرنے کے لیے، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھے۔ جب گفتگو کرنے کے بعد جو واپس گئے ہیں تو انہوں نے جا کر قریش مکہ سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے درباروں کے اندر گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو عزت میں نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں میں دیکھی، یہ عزت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں اور ادب سے رہتے ہیں، نگاہ میں نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے، کوئی آپ کی طرف نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی جو گرتا ہے اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں، لپک لپک کر ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اگر کسی کو پانی نصیب دستیاب نہیں ہوتا، نہیں ملتا، تو دوسرے کے ترہات پر اپنا ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر پہنچتا ہے۔ اگر آپ تھوکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں پڑتا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے منہ پر مل لیا کرتے ہیں۔ جتنی عزت اور توقیر میں نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں میں دیکھا، میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ یہ ایک دشمن کا یہ اقرار اور اعتراف ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی محبت کا ایک واقعہ، حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے وضو کا جو پانی گر رہا تھا اس کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر پوچھنے لگے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملکم علی ھذا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس عمل کے اوپر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا، اس کا محرک کیا بنے کہ تم وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے منہ پر مل رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے سے ہم ایسا کر رہے ہیں اور کوئی چیز کا محرک نہیں، بس صرف آپ کی محبت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاور۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، یعنی جانبین سے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات چیت کرے تو سچ بولے، بات چیت کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ولیؤدی امانتہ، اور اپنی امانت کو ادا کرے، اذا اؤتمن، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، ولیحسن جوار من جاورہ، اور جس اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے۔ گویا
جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار یہ بتایا ہے بطور دلیل کہ اگر واقعتاً تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ تم جب بات چیت کرو تو جھوٹ مت بولو، سچ بولو۔ تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس میں گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر واقعتاً تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ایک ایک چیز میں آپ کی اتباع اور پیروی کرو، آپ کی اطاعت کرو، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، لین دین میں بھی، غمی خوشی میں بھی، ہر موقع پر آپ کی سنت کی اتباع کرو۔ صحابہ کرام کی محبت، چند واقعات تو آپ کے سامنے آئے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ ماما کے، لیکن ان کو مسلمانوں سے سخت بیر تھا۔ ایک موقع پر گرفتار ہو کر آ گئے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی سب کچھ یہی تھی، یہی لشکرگاہ بھی، یہی مسجد بھی، یہی مدرسہ بھی، یہی کچہری یعنی عدالت بھی، سب کچھ یہی ہوا کرتا تھا۔ تو قیدیوں کو ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، ضروریات کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ اوقات میں وہ بندے رہتے تھے۔ تو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب لوٹے تو ان کے پاس سے گزرے، تو آپ نے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ان تقتل ذا دمین، کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے، جس کو علماء کرام دو مطلب بتاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو حق ہے قتل کرنے کا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو آپ کو حق ہے قتل کرنے کا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو اس کا انتقام لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں اور معاف کر دیں تو آپ سے اسی کو امید کی جاتی ہے۔ آپ نے پھر ان سے کوئی جواب سوال نہیں کیا اور آپ اپنے راستے چلے گئے۔ یہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دلوں کے اندر دشمنی بھری ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جیسے آج بھی بہت سے غیر مسلموں کے دماغ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی۔ اسلامی معاشرہ جو ہونا چاہیے ان کے سامنے نہیں آیا، اس لیے وہ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر بندے رہے تو اس 3 دن کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے آپس کے معاملات کا مشاہدہ کیا، ان کی عبادت دیکھی، ان کا راتوں کا جاگنا دیکھا، ان کا اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا دیکھا، ان کا آپس میں دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ دیکھا، اور قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ خود وہ کہتے ہیں بدر کے قیدی کہ یہ مسلمان ہم کو اچھا کھلاتے تھے اور اپنے معمولی کھاتے تھے۔ اس نے ان کے دل کے اندر اثر کیا۔ آپ اگلے دن پھر فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزرے، وہی سوال ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہی جواب دیا ان تقتل ذا دمین، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ سے اسی کی امید۔ جب تیسرے دن بھی آپ نے ان سے یہ سوال کیا اور انہوں نے وہی جواب دیا تو آپ نے کہا ان کو کھول دیا جائے، ان کو کھول دیا جائے۔ چنانچہ ان کو کھول دیا گیا۔ یہ مسجد سے خرامہ نکل کر آگے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک چھوٹی گڑھی تھی، اس میں پانی تھا، وہاں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد لوٹ کر مسجد کے اندر آئے اور زور سے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اپنے علاقے کے سردار تھے۔ اس کا اثر ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی تھی تو پورے میں یعنی وہ خبر پھیل جایا کرتی تھی۔ مکہ کے اندر ہی خبر پھیل گئی۔ اب سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کے دن تک جتنی نفرت مجھے آپ کی ذات سے تھی، آج جتنی محبوب آپ کی ذات میری نگاہ میں ہے کسی کی ذات نہیں۔ کل کے دن تک جتنا بعد آپ کے دین سے میرے دل کے اندر تھا کسی چیز سے اتنا بعد نہیں تھا، لیکن آپ جتنا محبوب، آپ کا دین میری دل کے اندر ہے، کوئی دین اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور آپ کے شہر سے کل تک جتنی مجھے نفرت تھی
اتنی کسی چیز سے نفرت نہیں تھی، اور آج میرے دل میں جتنی محبت آپ کے شہر کی ہے کسی شہر کی نہیں ہے۔ اور میں جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، میں گرفتار کر لیا گیا، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کروں۔ آپ نے ان کو اجازت دی اور گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں خبر تو پہنچ چکی تھی، تب ان سے مشرکین نے کہا اصبوتا، کیا تم بددین ہو گئے؟ یہی ان کا جملہ ہوا کرتا تھا، کوئی مسلمان ہوتا تھا اصبوتا، کیا تم بددین ہو گئے؟ کہ بددین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں۔ اور سنو، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے، یمامہ سے غلے کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب! کہاں تو نفرت دل کے اندر بھری ہوئی تھی، اور کہاں محبت۔ جب ان کے معاملات کو دیکھا، صحابہ کے معاملات کو، آپ کے اخلاق کو دیکھا، تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے موقع پر جو واقعہ ہوا ہے، اس کا بھی عجیب واقعہ ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ کے گھروں میں آگ لگ گئی، ہر گھر میں ماتم مچا ہوا تھا، بڑے بڑے سرما مارے گئے تھے، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی سب کے دلوں کے اندر۔ چنانچہ اگلے سال سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد واقع ہوئی۔ تو اس غزوے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ بعض والوں کو مرتبہ نہیں، اس لیے جو لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو بڑا قلق تھا کہ میں کیوں نہ شریک ہوا اسلام کی پہلی لڑائی۔ تو جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان کے جذبات تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو سمجھدار اور صاحب الرائے حضرات صحابہ کرام تھے ان کی رائے تھی کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ یہی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، اور پرجوش نوجوان صحابہ کرام بڑھ بڑھ کے رائے دے رہے کہ نہیں، باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار لگا کر کے آپ باہر تشریف لائے۔ جب آپ اندر گئے تو ادھر جو معمر صحابہ کرام تھے صاحب الرائے، انہوں نے نوجوانوں کو انہوں نے ذرا سا پھٹکار لگائی، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر تو اپنی رائے دے رہے ہو، آپ کی منشا مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی ہے، تم باہر نکل کے بار بار لڑائی کرنے کی رائے دے رہے ہو۔ تو ان کو بھی احساس ہوا، تو کہا یا رسول اللہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے جیسی آپ کی رائے تھی۔ کہا نہیں، بس فیصلہ ہو گیا، اب بسم اللہ بسم اللہ۔ چنانچہ آپ میدان احد میں پہنچے اور جو جگہ اس کے لیے موجود تھی مناسب، اس کا آپ نے انتخاب کیا، اور جو چھوٹا ایک ٹیلا تھا اس پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا۔ امکان اس بات کا تھا کہ ادھر سے دشمن آ سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا، اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور اس تاکید کے ساتھ کہ چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو، یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی، اور اول ویلان مسلمانوں نے جو حملہ کیا تو دشمن جو ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اب جو بھاگے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کرنے لگے تو یہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے 50 تیر انداز، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں اور ہم بھی ان کا پیچھا کریں۔ تو امیر جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم یہ ہے کہ چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو، یہاں سے ہلنا نہیں، لہٰذا تم یہاں سے ہٹو مت۔ لیکن انہوں نے مانا نہیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس افراتفری میں یہ موقع دیکھ لیا کہ موقع بہت ہی مناسب اور موزوں ہے، اور یہاں چند آدمی ہیں، تقریباً 10 آدمی تھے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر کے آئے اور پیچھے سے حملہ کیا۔ یہ 10 تیر انداز کب تک مقابلہ کرتے، آخر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، ادھر مسلمان بے خبر وہ دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید انہوں نے اپنے لوگوں کو لے کر جو حملہ کیا، ادھر سے دشمن پلٹ پڑے۔ اب مسلمان نرغے کے اندر آ گئے اور
جو نقصان ہوا وہ آپ کتابوں کے اندر سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا، تو اسی درمیان میں ایک دشمن نے ابن قمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً پتھر مارا اور آپ ایک گڈھے کے اندر گر گئے اور آپ کی خود کی کڑیاں پیشانے میں چبھ گئیں اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، کیونکہ جب آپ گڈھے میں گرے ہیں تو ابن قمیہ نے اعلان کیا الا ان محمد قد قتل، کہ لوگوں سنو محمد تو قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے اندر ایک باغ کے اندر ایک صحابی کام کر رہے تھے، جب ان کے کانوں میں یہ خبر وحشت اثر پہنچی ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربی تھے، تو انہیں فوراً اپنی آنکھ بند کر لی اور یہ کہا کہ اے اللہ، جس ذات کو دیکھ کر اب تک میں جی رہا تھا، جب وہ دنیا میں نہیں رہی تو اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میری بینائی کو سلب کر لے۔ اور ان کی بینائی سلب ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ اسی طرح ایک عورت کو جب یہ خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے ہیں تو یہ میدان کی طرف بھاگی، ان کو قرار نہیں پڑا اور شہر سے نکل کر میدان احد کی طرف بھاگی۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، کہا تمہارے والد شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتاؤ کہ حضور کس حال میں، خیریت سے تشریف لا رہے، لیکن چین نہیں پڑا اور آگے بڑھی۔ کسی نے خبر دی کہ تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی خبر دے رہا ہے تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے، تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے۔ دنیا میں یہی چار سہارے ہوتے ہیں۔ جب عورت بچی ہوتی ہے تو باپ اس کا سہارا بنتا ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہے بھائی سہارا بنتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر سہارا بنتا ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے بیٹا سہارا بنتا ہے۔ یہ دنیا کے سہارے یکے بعد دیگرے سب ختم ہو رہے ہیں، لیکن فکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آگے بڑھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ پہ اب تشریف لا رہے تھے، تو کہا یا رسول اللہ، جب آپ کو ہم نے زندہ سلامت پا لیا تو ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ کیا مرد کیا عورت، ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے انتہا عشق کے لگاؤ اور انتہائی محبت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے زندگی کے آخری ایام میں ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے ان کو روانہ کیا، لیکن جب مدینے سے ان کو روانہ کیا تو مدینے سے باہر یہ سواری پڑتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہدایات دے رہے تھے، یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، جب تم لوٹ کر مدینہ آؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے، میرے قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سننا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اچھل گئیں اور بے قرار ہو کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا مدینہ کی طرف، اس لیے کہ آپ کو بھی لگتا کہ آپ بے قرار ہو گئے اور کہیں آپ کے آنسو کو دیکھ کر وہ مزید نہ رونے لگے، اس لیے آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کے بعد ان کو تسلی دی کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، وہ کہیں بھی ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو۔ آپ نے ان کی تسلی فرما دی۔ یہ صحابہ اکرام کی بے قراری تھی اور آپ کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد مدینے میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے کہ جب اذان دیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن اب آپ موجود نہیں ہیں، اس لیے مدینے میں رہنا ان کے لیے واسطے دوبھر ہو گیا، تو مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ جب ملک شام چلے گئے تو کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا ما حاضل جفت یا بلال، بلال یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، کہاں تو میرے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، اور اتنا زمانہ ہو گیا ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے، بس بے چین ہو گئے اور فوراً سواری لی اور رات دن سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے۔
جب مدینہ میں آئے تو ایک شور ہو گیا، بلال آ گئے، جاء بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے حضور کے مؤذن بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، انہیں گھیر لیا۔ اب لوگوں نے فرمائش کی، بلال آج اذان دے دیجئے، ایک زمانے سے تمہاری اذان نہیں سنی ہے، آج اذان دے دیجئے۔ لیکن بلال سب سے معذرت کر رہے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں، یہ میں اذان نہیں دے سکتا۔ اب کون ان کو قائل کرے؟ تو لوگوں نے اب ذریعہ بنایا حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ انہوں نے جب ان سے فرمائش کی، ان کی فرمائش کو ٹال نہیں سکے۔ جب بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر جب صدا لگائی ہے تو مدینہ کے گھروں کے اندر کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد وہ غش کھا کے گر پڑے اور ان کو ہوش نہ رہا۔ یہ بے قراری صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، محبت تھی، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی میں کامل اطاعت تھی، کامل فرما برداری تھی۔ میرے بھائی بزرگوں، اس موضوع کو چھیڑنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگی میں قدم قدم پر ایسے حالات آتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی ہدایات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہمارا رسم و رواج ہے اور ہمارا اپنا من پسند طریقہ ہے۔ تو کیا ہم جب یہ دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے آقا کی یہ سنت ہے، ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہم اپنی خواہشات کو اور اپنے پسند کی چیزوں کو ترک کر دیں اور آقا کی سنت کو اختیار کریں؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی تو تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پیغام یہی ہے کہ واقعتاً اگر ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر میں اطاعت ہونی چاہیے، ہمارے اندر میں اطاعت ہونی چاہیے، آپ کی اتباع ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر۔ ابھی آپ نے سنا کہ کدو ان کو مرغوب نہیں تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، ان کو یہ کدو مرغوب ہو گیا، محبوب ہو گیا۔ تو جو فطری چیز ہوا کرتی ہے، یعنی جس سے لگا ہوا کرتا ہے، مرغوب ہوا کرتی ہے، صحابہ کرام نے اس کو بھی ترک کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرغوب فرمانے کی وجہ سے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک ہیں۔ بچپنے میں ان کو یہ اپنے ننیحال جا رہے تھے، ڈاکو نے لوٹ لیا اور مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر فرما دیا تھا۔ لیکن آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ آپ کی شفقتیں، آپ کی عنایتیں۔ ان کے والد بے قرار ہو کر کے اشعار کہا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کو بتایا ہوگا کہ تمہارے بیٹا فلاں جگہ ہے، تو وہ لوگ بہت سارا نذرانہ لے کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے پاچھتے آئے اور کہا، اے ہاشم کی اولاد، آپ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، خوب تعریف کی۔ کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا آپ کے یہاں ہے، آپ جو چاہیں اس کا نذرانہ آپ لے لیں، لیکن اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کہا بس اتنی سی فرمائش ہے؟ کہا ہاں بس یہی اور کچھ نہیں۔ کہا میں ابھی تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر تمہارے سامنے تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہی تمہاری نظر ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا زید انہیں جانتے ہو؟ کہا ہاں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ کہا تمہیں میرا معاملہ بھی میرا سلوک بھی معلوم ہے، اب تم اگر اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ جو آپ کی شفقتیں تھیں، جو عنایتیں تھیں، وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تو باپ نے کہا کہ زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ کہا ہاں میں نے آپ کے اندر وہ باتیں دیکھی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا متبنہ بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ حضرات صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے، وصال سے پہلے امت سے اتنا آپ کو تعلق تھا کہ حجرے کے اندر بار بار غشی آ رہی ہے اور آپ لگن میں پانی ہاتھ ڈال رہے ہیں، منہ پر پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد نقاہت اور کمزوری حد سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے
سہارا دے کر لے چلو۔ چنانچہ 2 صحابی کے ذریعے سے سہارا دے کر کے آپ کو مسجد میں لایا گیا، کسی طرح آپ کو ممبر پر بیٹھایا گیا، اور آپ نے اپنی امت کو، اپنے جانثار صحابہ کرام کو کچھ آخری ہدایات دی۔ ادھر صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ رو رہے تھے، بے قرار تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کے اوپر ہمیں اندیشہ ہے کہیں آپ کا وصال نہ ہو جائے۔ اس موقع پر آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، تو یہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا اور اللہ کے پاس جانے کا، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ جب آپ نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نبدی کا بھی آبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہزاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے اللہ کے پاس چلا جائے، اور یہ اپنے ماں باپ کو قربان کرنے لگے۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا تب ہم نے سمجھا کہ جو بات ابوبکر نے سمجھی تھی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، اور جس کو اختیار گیا تھا وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جب آپ کے وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، وہ اس کو گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، ننگی تلوار لے کر مسجد کے ٹہل رہے ہیں۔ اگر کسی نے خبردار کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اسی تلوار سے اسے گردن اڑا دی جائے گی۔ لوگ الگ الگ جٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے گھر سے، اور آ کر یہ منظر دیکھا، حجرے میں تشریف لے گئے اور چادر ہٹا کر آپ کی شیر مبارک کو دیکھا، بوسہ دیا، اور آہستہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو موت کو آپ آنی تھی وہ موت آپ کی آ چکی۔ اس کے بعد مسجد کے اندر آئے اور حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، ایھا الرجل علی رسلک، اے میاں عمر ذرا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ دیا، وما محمد الا رسول، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ سدا زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے کہ موت نہیں آئے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام آپ کی اس جدائی کے اندر بے قرار تھے، رنجیدہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تدفین کے بعد فارغ ہو کر آئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی کہ آپ جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں ان سے مل کر کے جاتے تھے، اور جب آپ آتے تھے واپس تو پہلے ان سے ملتے تھے۔ کہا یا انس اطابت انفسکم ان توصوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کیا تمہارے دل نے گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی ڈال دی؟ یعنی کوئی اپنے محبوب کو مٹی کے نیچے دباتا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتی تھی کہ مرنے کے بعد قبر ہی کے اندر میت کو ڈالا جاتا ہے، اس میں مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن جس درد کا کرب کا اظہار کر رہی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اصل میں ہمیں عرض کرنا ہے، اس غم کا اور درد و کرب کا اظہار کر رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑے بھی نہیں تھے کہ ہمارے دل اوپرے معلوم ہونے لگے، ہر چیز بدل گئی، اور آپ کی وجہ سے جو ایک انوارات تھے، نورانی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی اور ہمیں اندھیرا معلوم ہونے لگا، محسوس ہونے لگا، اس لیے کہ آفتاب رسالت اب وہ پردے میں چلا گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کرام نے کی تھی، ویسی محبت ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم محبت کرنا چاہتے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سنت، آپ کی اطاعت کرنا، ایک ہی سنت کی اتباع کرنا۔ ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنے علاقے کے ایک بڑے عالم آئے اور 3 دن تک مہمان رہے، اس کے بعد جانے لگے۔ جب جانے لگے تو حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضرت نے کہا بھئی آپ تشریف لائے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کچھ آپ نے بتایا ہی نہیں، معلوم نہیں ہوا۔ کہا حضرت اصل میں مجھے بیعت ہونا ہے کسی اللہ والے سے، تو میں
اس طرح سے لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی کرامت ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کہ اچھا یہ بتائیے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معتقد ہیں، ہمارے تلامذہ ہیں، ہمارے مریدین ہیں، لیکن آپ تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کرامت ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہ عالم دین تھے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس 3 دنوں کے اندر آپ نے میرا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ تو انہوں نے سر جھکا کر تھوڑی دیر غور کیا، اس کے بعد کہا کہ میں نے اس 3 دن کے اندر آپ کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا ہے۔ تو کہا بس مجھے کرامت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، آپ کے سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو آج کے درس کا یہی پیغام ہے، ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ہم اپنی زندگی کو سنتوں سے سجائیں، اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے ملنے جلنے کے اندر، اپنے شادی غمی و خوشی کے موقع پر، ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں نجات بھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے اندر مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔